بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ گلی سے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے وحید کو محسوس ہوا جیسے کچھ اندیکھی قوتیں دیواروں سے کودتے اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ چلتے چلتے اس نے اپنے قدم کچھ پل کے لیے روکے اور پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ گھر کا دروازہ بند کرتے ہی وہ گھبراہٹ کی حالت میں اپنی بیٹی جاریہ کو آواز دیتے ہوئے مخاطب ہوا۔ وہ لوگ آ گئے، تم بھاگ جاؤ، پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤ۔ اپنے والد کی حالت دیکھ کر جاریہ حیرانی سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا بابا؟ کون لوگ آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بچی، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، بھاگ یہاں سے جلدی۔ وحید جاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پچھلے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے گویا ہوا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کالی چادر میں ملبوس لمبی سفید آنکھوں والی مخلوق کو کھڑے پا کر وحید کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جاریہ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا کہ اتنے میں سیاہ چادر میں لپٹے ایک اور وجود نے چھت سے کودتے ہوئے ایک ہاتھ سے جاریہ کو پکڑا اور دوسرے سے وحید کو گردن سے دبوچتے ہوئے دیوار سے دے مارا۔ اس مخلوق کو دیکھتے ہی جاریہ خوف سے چلاتے ہوئے اپنے حواس کھونے لگی۔ انہیں جاریہ کو لے جاتا دیکھ کر وحید درد سے چلاتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنا پستول لے کر جاریہ پہ گولی چلانے کی کوشش کرنے لگا کہ ایک خنجر ہوا میں اڑتا ہوا اس کی پیٹھ میں آ لگا۔ کچھ دیر بعد وحید کو ہوش آنے لگا۔ وہ مخلوق جاریہ کو لے کر جا چکی تھی۔ وحید اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ فیکس مشین کی طرف بڑھا۔ وہاں فیکس وصول ہوا ہے، ابھی ایک لڑکی کو مارنا ہے، کیش ایڈوانس میں موصول ہو چکا، اور ہاں لکھا ہے کہ کام نپٹانے کے بعد 40% اضافی بھی ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ کام رات 1 سے 2 بجے کے قریب نپٹانا ہے۔ ٹارگٹ کلر سارم اپنے ساتھی وہاب کو تصویر دکھاتے ہوئے ہم کلام ہوا۔ بیچاری لڑکی، ویسے کچھ تو خاص ہوگا اس لڑکی میں جسے مارنے کے لیے 40% اضافی ملے گا۔ وہاب تصویر دیکھتے ہوئے گویا ہوا اور اپنی بندوق صاف کرنے لگا۔ ہمیں خاص عام سے نہیں کیش سے مطلب ہے، ویسے بھی سب کی منزل موت ہے، پھر چاہے خاص ہو یا عام، کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ یہ کہتے ہی سارم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ یہ لے پتے بانٹ۔ وہاب سارم کی طرف تاش پھینکتے ہوئے گویا ہوا اور دونوں دیے گئے وقت کا انتظار کرتے ہوئے تاش کھیلنے لگے۔ 1 بجے سے 15 منٹ پہلے سارم آخری پتہ ڈالتے ہوئے مخاطب ہوا۔ معزز کلرز، آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اصول نمبر پہلا اور آخری، جس کا نشانہ اسی کا خزانہ۔ بندوقیں سٹارٹ کرتے ہوئے دونوں کے مسکراتے ہونٹوں سے ایک ہی آواز نکلی۔ کار گھنے جنگل کے قریب موجود پرانے قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ تیز ہوا کے ساتھ بادلوں کی گرج بھی شدت اختیار کرنے لگی۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چاند پر بھاری پڑنے لگا۔ معمول سے ہٹ کر آج رات کو پر اسرار بناتا سیاہ دھواں اور سماعتوں کو چیرتی خاموشی دونوں کے لیے باعث حیرت تھی۔ تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا، جیسے رات میں انجانا خوف منڈلا رہا ہو؟ سارم دبدبی آواز میں وہاب سے مخاطب ہوا۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ مجھے چھوڑ دو، سب جاؤ اور کمبل میں چھپ جاؤ، ہا ہا ہا۔ وہاب مزاحیہ انداز میں مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا۔ جنگل کے پاس پہنچتے ہی دونوں ٹارچ آن کرتے ہوئے پرانے قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ پر اسرار خاموشی کی وحشت دونوں طرف حاوی پڑنے لگی تھی۔ چلتے چلتے دونوں کی نظر قبر کے ساتھ موجود درخت سے بندھی ایک لڑکی پہ پڑی تو دونوں چونک گئے۔ یہی لڑکی ہے نا؟ مگر اسے درخت کے ساتھ کس نے باندھا؟ سارم دھیمی آواز میں وہاب کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ چھوڑو یہ سب، نشانہ باندھ اور پھر جلدی نکلیں اس وحشت زدہ ویرانے سے، وہاب آواز دباتے ہوئے گویا ہوا۔ دونوں نے بندوقوں کی لیزرز آن کی اور دور الگ الگ درخت کے پیچھے بیٹھے نشانہ باندھنے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں سیاہ چادر میں ملبوس 4 وجود ایک لمبا تابوت اٹھائے لڑکی سے کچھ قدم آگے بڑھے اور تابوت قبر کے ساتھ رکھتے ہوئے زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر دونوں پہ حیرانگی کی کیفیت چھا گئی۔
ان وجودوں کی مسلسل بڑھتی پراسرار آواز سے دونوں پہ چھائے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف بڑھانے لگے کہ اچانک درخت سے بندھی اس لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگی، چھوڑ اسے اور چل بھاگ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہاب تیزی سے کار کی طرف بھاگنے لگا۔ سارم پیچھے مڑ کر زور سے چلاتی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کبھی ان وجودوں کے خوف سے اپنے قدم آگے بڑھاتا تو کبھی لڑکی کی چیخیں سن کر رک جاتا۔ ان وجودوں کو تابوت کے گرد مسلسل پڑھائی میں مصروف پا کر سارم دبے پاؤں لڑکی کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ہاتھ کھولتے ہی سارم اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے کار کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے سارم کی نظر درخت سے جھولتے خون میں لت پت وہاب کے سر پہ پڑی تو وہ چونک کر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ وہاب کا سر سارم کو گرا دیکھ کر کہکے لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا، چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ سارم ہمت کر کے جاریہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے کار کی طرف بھاگنے لگا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے چابی گھمانے لگا۔ کار سٹارٹ ہوئی تو اس کی نظریں سامنے کھڑے ان خوفناک وجودوں پہ پڑی۔ کار کو پیچھے کی طرف تیز موڑتے ہوئے ان وجودوں پر گولیاں برسانے لگا۔ خوف سے کار کی سپیڈ تیز سے تیز ہونے لگی۔ جاریہ کی آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو اس نے سارم کو فوراً اپنے گھر کی طرف بڑھنے کا کہا۔ گھر پہنچتے ہی جاریہ کو صحیح سلامت پا کر وحید درد سے چلاتے ہوئے پستول کی طرف بڑھا اور جاریہ پر تان دیا۔ یہ دیکھتے ہی سارم نے وحید کے ہاتھ پہ گولی چلا دی۔ پستول وحید کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ دونوں نے وحید کو اٹھایا اور کار میں لٹا دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ کون ہیں اور تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ سارم کار ڈرائیو کرتے ہوئے تیز آواز میں جاریہ سے مخاطب ہوا۔ مجھے نہیں معلوم، بابا شدید ڈرے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے جاریہ خوف سے رونے لگی۔ سارم نے گاڑی اپنے ٹھکانے پہ روکی اور وحید کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وحید کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے پستول وحید کے سر پہ تان لیا اور غصے سے گویا ہوا، تم جانتے ہو نا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ ابھی مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اس تابوت میں ایک خطرناک شیطان وجود ہے۔ کئی سال پہلے وہ ہماری دنیا میں داخل ہوا اور سب کچھ تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے شیطانی کرندے انسانیت کے روپ میں گھسے، حیوانیت کا کھیل کھیلنے لگے۔ لاکھ کوششوں کے بعد میرے بابا نے اس پہ قابو تو پا لیا، مگر اس شیطان نے اپنی طاقت سے اپنی جان جاریہ میں پھونک دی۔ جاریہ اس وقت 6 سال کی تھی۔ بابا نے ہر ممکن طور کی کوشش کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے آخری حل جاریہ کو مار ڈالنا ہی بتایا۔ وہ مجھے لاکھ سمجھاتے رہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو اس کے کرندے جاریہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، مگر میں جاریہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ آ گئے اور اس کے ذریعے اس شیطان کو جگائیں گے۔ انسانی لبادہ اوڑے وہ شیطان یہی ہیں۔ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ انہیں روکنے کے لیے میں نے تم لوگوں کو اس کی تصویر اور پتہ بھیجا۔ بات مکمل کرتے ہی وحید سارم سے پستول چھین کر جاریہ پہ گولی چلانے لگا کہ سارم نے راڈ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا۔ یہ دیکھتے ہی جاریہ سارم پہ چلانے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ اچانک وہ وجود دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جاریہ کو لے جانے لگے۔ جاریہ خوف سے چلانے لگی۔ سارم نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس وجود نے سارم کو گلے سے دبوچ کر پیچھے دھکیل دیا۔ سارم کے دوبارہ جاریہ کی طرف بڑھنے پر اس وجود نے سارم کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا اور اپنے لمبے ناخن سارم کی گردن میں دھسانے لگا کہ پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ سارم کی طرف بڑھتا اس وجود کا ہاتھ برف بن چکا تھا۔ سارم نے اس وجود کو ایک طرف دھکیلا تو جاریہ خود کو گولی مار چکی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود وہ خوفناک وجود برف کے ٹکڑے بن چکے تھے۔ باہر ہلکی روشنی پھیلنے لگی، چاند پھر سے چمکنے لگا۔